बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस टाइम दो आईनी इदारे जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं। रोजाना के हिसाब से इन आईनी इदारों से जो है कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिल रही है। अब आप सोच रहे हैं कि दो आईनी इदारे हैं कौन से जो इतने एक्टिव हुए हैं। एक जो है वो इलेक्शन कमीशन है और दूसरी जो है वो अदालतें हैं। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन से रिलेटेड है कि किस कैंडिडेट ने जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना है, किसको ना अहल करना है या किस ना अहल को जो है वो अहल करना है। इस सारे काम जो है वो इलेक्शन कमीशन देख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी साइड पे बात करें अदालतों की, तो अदालतें भी जो है भरपूर तरीके से ईमानदारी से और दयानतदारी से जो है अपना काम सर अंजाम दे रही है। और वो भी जो है वो किसी देख रही है कि किसको रिलीफ देना है, किसको जेल के पीछे रखना है, किसके केसेस लंबे चलाने हैं, किसकी जो है फांसी जमानत मंजूर करनी है या किसकी जो है जिस्मानी रिमांड मंजूर करनी है। इस सारा कुछ जो है वो अदालतें देख रही हैं। और मैंने आपको कहा ना कि दोनों आईनी इदारे जो हैं भरपूर तरीके से, ईमानदारी से, दयानतदारी से जो है वो अपने काम को देख भी रही हैं और सर अंजाम भी दे रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने भी जो है कुछ सरदर्दी अदालतों की जो है वो उठाकर अपने सर पर ले ली है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी सरदर्दी है जो इलेक्शन कमीशन ने अपने सर पर ले ली है। तो हमने सुना होगा कि सजा और जजा का जो काम है वो अदालतों का है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो सजा और जजा का जो है वो काम सर अंजाम दे रही है। किसको जो है वो देख रही है, किसको सजा देनी है, किसको जजा देनी है, ये काम सारा जो है वो इलेक्शन कमीशन भी देख रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने सुना होगा कि रियासत जो है वो एक माँ जैसी होती है, लेकिन मैं तो पहले इस चीज़ से इख्तलाफ करता था कि कैसी बात है, लेकिन मुझे इस चीज़ पे जो है पूरा यकीन हो गया जब नवाज शरीफ साहब ने जो है वतन वापस आने का फैसला किया या उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, तो मुझे यकीन हो गया कि रियासत वाकई में माँ जैसी होती है। लेकिन यहाँ पे जो है माँ भरपूर तरीके से जो है अपने जो है वो काम सर अंजाम भी दे रही है और पूरी रियासती मशीनरी जो है उसने लगा दी है नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने में कि जो है वो किसी भी तरीके से जो है नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिले, उनको नाअहल से अहल किया जाए ताकि वो इलेक्शन में जो है भरपूर तरीके से हिस्सा ले सके। अब देखना ये है कि मज़ीद जो है आने वाले वक्तों में जो है माँ कहाँ स्टैंड करती है, लेकिन इस टाइम जो है माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी है और भरपूर तरीके से जो है उसने स्टैंड लिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है वो एक न्यूज़ सामने आई है। वो क्या है, पहले उसकी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है 4 सद्दा NA-24 ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का जो केस था वो निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि चेयरमैन PTI और महमूद खान पर ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी के जो सबूत हैं वो उनको नहीं मिले। और ये फैसला जो था डिप्टी डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन की जो साइमा जंजुआ हैं उन्होंने पढ़कर सुनाया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूज ही रहा है, क्योंकि ये जो केस था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर का जो है वो बनाया हुआ था। अब मैंने आपको कहा ना कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि ये उन्होंने केस संभाल के रखा हुआ इसलिए था कि अगर कहीं से भी जो है इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है तो ये केस उठा के जो है वो सामने रखा जाए और मजीद जो है इस पे हम हेयरिंग करें और केस को जो है लंबा चलाएं। लेकिन ये कह लें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की खुशकिस्मती कह लें या इलेक्शन कमीशन की जो है बदकिस्मती कह लें कि महमूद खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो हिस्सा नहीं रहे और उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब को खुदाफिज करते हुए जो है उन्होंने परवेज़ खट्टक की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इस चीज़ को देख रहा था कि किसी भी तरीके से जो है वो इमरान खान साहब को फंसाया जाए, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है कि महमूद खान साहब ने जो है उनका साथ जो है वो छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि अब इस केस का जो था वो हतमी फैसला या उनकी इसकी जो थी वो हतमी शक्ल देनी थी, तो जाहिर सी बात है अगर हम बात करें तो इस जलसे में जो थे वो इमरान खान साहब गए ही नहीं थे। तो ये सारा जलसा जो था ये महमूद खान साहब ने जो था वो अकेले ही देखा और इस चीज़ को हैंडल किया था। लेकिन अब फैसला जो था वो आना ही था। महमूद खान साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, तो अब फैसला जो था जाहिर सी बात है वो इमरान खान साहब के हक में ही आना था। तो अब ये जो है वो बदकिस्मती कह लें इलेक्शन कमीशन की कि वो जो है वो किसी किस्म का जो है वो केस मजीद जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं बना सकी। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ारत ख़जाना है इसहाक डार साहब ने जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। वो क्या है, पहले उसकी तफसील से आपको आगाह करते हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छा, इसहाक डार साहब से पहले ये पूछना चाहिए कि आपने ये बात करते हुए बाऊजी से पूछा है? अगर आप बाऊजी को इस चीज़ का पता लगे तो बाऊजी सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे
کہ اتنی محنت کر کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جو ہے جیل کے پیچھے بھیجا، ان کی پارٹی کو توڑا، ان کے رہنماؤں کو اٹھایا، عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے بیانات نکلوائے، اس کے باوجود آپ یہ بات کریں۔ سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ باؤجی سے پہلے مشورہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ اب پوچھنا یہ تھا اسحاق ڈار صاحب سے کہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں یا کوئی جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے اسحاق ڈار صاحب سے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے مزید کہا ہے کہ ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ جاری ہے۔ ابھی بھی اگر آپ نے رونا ہی ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ پوری ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ریلیف فراہم کرنے کی جو ہے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، اور جتنی بھی ہوائیں چل رہی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں چل رہی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اسحاق ڈار صاحب آپ نے رونا ہے تو میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ آپ سیاسی میدان ویسے ہی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جنوری سے آگے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ان کو واقعی میں نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جس طرح جو ماں کام سر انجام دے رہی ہے، یہ جتنی ریاستی مشینری لگی ہوئی ہے، یہ جتنی آئینی ادارے لگے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنوری سے پہلے ہی جو ہے نواز شریف صاحب کو اہل کیا جائے تاکہ وہ سیاسی میدان میں حصہ لے سکیں اور الیکشن جیت سکیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم اگلی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اگلے مہینے ہی ہو جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ آپ کو تو اعتراض نہیں ہے، لیکن باؤجی کو بڑا اعتراض ہوگا کیونکہ وہ ابھی تک نااہل ہیں۔ آخری میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کوئی غیر معمولی ریلیف نہیں مل رہا۔ اب یہاں پہ جو ہے ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے اسحاق ڈار صاحب کو کہ اتنا ریلیف مل تو گیا ہے، اور کتنا ریلیف چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو یہ آئینی ادارے ہیں یا جو ماں کوششیں کر رہی ہیں، کیا جو ہے وہ کافی نہیں ہیں، یا مزید جو ہے وہ آئینی ادارے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے سامنے ہی لیٹ جائیں؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو جو ہے وہ کی ہے میڈیا والوں کے ساتھ۔ وہ کیا ہے، پہلے اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہی سارے ریلیف ہیں۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندے کو جیل میں بھی یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنی ریلیف دی جا رہی ہے، جتنی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے، وہ ساری نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں جو 24 گھنٹے جو اس ماحول میں گھوم رہے ہیں یا جو آج روزانہ کی نیوز دیکھ رہے ہیں، شاید ان کو جو ہے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مشینری جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 ماہ سے ہم ضمانت پر ہیں، پھر بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ عدالتوں سے پوچھنی چاہیے کہ آپ نے جو ہے ضمانت دی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، یا تو عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں، یا جو ہمیں اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں، یہ گرفتار کر کے لے کر جا رہے ہیں، وہ عدالتوں سے زیادہ پاورفل ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا مخصوص انصاف کیا صرف شریفوں کے لیے ہے؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ واقعی میں یہ سارے شریفوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہیں وہ راہیں جدا کرنی ہوں گی، پھر عمران خان صاحب کے خلاف بیانات دینے ہوں گے، پھر جا کے جو ہے آپ کے سارے کیسز جو ہے وہ ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کیسز بنے بھی ہوئے نا، تو میں اس چیز پہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ہے آپ کو اس کیس میں جو ہے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف تو وہ ہے جس کو عوام تسلیم کرے اور انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ اور یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدالت جتنوں کی بھی جو اس ٹائم نظریں ہیں، جو عام عوام ہیں، وہ اس ٹائم ان کی نظریں جو ہیں عدالتوں کی طرف ہیں، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ عدالتیں بھی کنفیوز ہیں، ان پہ بھی پریشر ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آنے والے ٹائم جو ہے وہ اس سے بھی برے حالات ہونے والے ہیں، کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام سے جو ہے ان کا حق چھینا جائے، اور اقتدار میں جو کوششیں جاری ہیں وہ نواز شریف صاحب کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو پیپل پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں قمر زمان کائرہ صاحب، انہوں نے بھی جو ہے بار بار اس چیز پر زور دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرے،
اور جتنے بھی جو ابھی مسئلے بنے ہوئے ہیں وہ سارے ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہے. لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ہے وہ ساری کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ جب تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اہل نہ کیا جائے تب تک جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا ہے کہ جنوری سے آگے جو ہے وہ الیکشن جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیونکہ اس ٹائم جو ریاستی مشینری ہے وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو انہوں نے ریلیف دینا ہے یا جو نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ دینا ہے وہ جنوری سے پہلے ہو. اور شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے الیکشن کمیشن کو اس چیز پہ جو ہے وہ ان کو نظر آ جائے کہ جو ہے آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں. اور کیونکہ الیکشن کمیشن میں جو ہے ان کے کاغذات ابھی تک جمع نہیں کروائے جا سکے. اب یہاں پہ جیسی اگر اناؤنس ہوتے ہیں الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے جو کاغذات ہیں وہ جو ہے وہ اس میں الیکشن کمیشن میں سبمٹ نہیں کروا سکتے. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش پہلے یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اہل کیا جائے. جیسے ہی وہ اہل ہوں گے تو ساتھ ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کر دے گا تاکہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ سیاسی میدان میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ حصہ لے سکیں. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ریاستی مشینری ہے یہ نواز شریف صاحب کو کب ریلیف فراہم کرے گی یا کب نااہل سے جو ہے وہ اہل کرے گی تاکہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب اہل نہیں ہوتے تب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی. اچھا ہماری جو اگلی نیوز تھی وہ ہے جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی اس کے حوالے سے جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک فیصلہ سنایا ہے. وہ کیا ہے پہلے اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کے انتخابی نشان سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. اور محفوظ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان الاٹ کر دیا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو یہ عقاب کا جو نشان تھا یہ بیسیکلی جو تھا یہ مرحوم پرویز مشرف کی جو جماعت تھی آل پاکستان مسلم لیگ یہ ان کی جماعت کا جو تھا یہ انتخابی نشان تھا. اور 13 اکتوبر کو جو تھا وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آل پاکستان مسلم لیگ سے جو یہ انتخابی نشان جو تھا عقاب یہ واپس لے لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پارٹی کے اندر کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ جو تھے وہ مشرف صاحب نے نہیں کروائے تھے. تو الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ مشرف صاحب کی جو جماعت تھی آل پاکستان مسلم لیگ جو تھی ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی تھی اور یہ نشان جو تھا یہ لے لیا تھا. اور اب جو ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کو جو ہے وہ ان کو الاٹ کر دی ہے. میری نیوزز جو تھی وہ آج تک یہیں تک تھی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.